بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا مولانا بالقاسم مصطفى محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قول الحكيم في محكم كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومحمد وآل محمد صلوات. أيها المؤمنون، أوصيكم بتقوى الله ونفسي. چپگم گولا یقصے مری ناچیز حقیر نفس ولا دیونا یتنگ عملا تقاضا دے التماس دے تقوی حاصل دے. دبی اللہ خداوند عالمینی بارگاہ لا ہزار شکر ادا دے. بار دیگر دی عظیم عبادت دینو شامل باید نکان و خدای ذات بوسا توفیر شده بیس تمام تے شکر ادا کرنا. دی شکر ادا کوئی میں و شکر یحتاج الى شکر کی رسنا دے شکر کو یہاں شکر کی محتاج ہے. تو بہر صورت یعنی بندگی اظہار بندگی بہترین طریقہ خداوند عالمین شکر ادا دی. تو موضوع کو شکر جیسے ہر صورت ضمن یا دہانی بے مثلا کافی بار جیسے شکر ہر اعضاء جوابی شکر الگ الگ ہے. ذہنی شکر الگ ہے، کامی شکر الگ ہے، قلب شکر الگ ہے، اعضاء و جواری کامی الگ الگ شکر. یہ کامی شکر ادا بے کہ دو طریقو یو انیاد الحمدللہ نانو نزل شخص جمعہ دے شکر دے انشاءاللہ. دعائی التماس متو پروردگارہ دے التماس دعا دے کھنگامی گا قسم حاجت چیلنا یعنی روا بچ گیا اللہ. چیئے التماس سے پریشانی اللہ گرے اللہ پروردگارہ یہ پریشانی یعنی سا دور بچ گیا اللہ. جمعی جامع مسجد ممکن ان اجتماعات میں مستجیب الدعوہ دعا بیانا آمین جہنا لنا دعا قبول بائی تھی. پروردگارہ مطلب بیماری نو نحال کن بزرگ کن خداوندہ دے بیمار گامالا دے حق بیمار کربلا شفا عاجل کامل شجر سی اللہ دیونا وحدت المسلمین صدر فجر اسلام آواز سیداری بیماری کو صحت دے دعا سے شفا. پروردگارہ اوے چاپل شفا عاجل کامل شجر سی اللہ خداوندہ التماس دعا گر کھن کنی حاجت کن روا بچگی اللہ. دینا شخصیتی علماء کرام خصوصاً نتن کامی سرپرست اللہ می چھت ہوئے پروردگارہ صحت و سلامتی کامل عنایت دے اللہ. دینا شخصیتی علماء کامی توفیقات خیر اللہ خشد دے اللہ. کامی کن معذرت سے حکم گانے کی ختم اللہ حاضر سن سے شکر چکو دعائیں خداوند عالمین یعنی اللہ صحت و سلامتی عنایت دس دیوانا یعنی مسلمان دیوانا محب اہل بیت دیوانا الحمدللہ جمعہ جماعتی عبادت ملکوں میں توفیق شدہ دس ندی کامی الگ الگ شکر تا باقی نعمت کو نفسی سے کھانا میں میری
بدن کا یتی نعمت کن اعضاء و جواہری اعضاء و ظاہری باطنی اولاد نعمت مال نعمت دفظات نعمت شی نعمت باران رحمت نعمت اسے مسلسل بارہ رحمت ہم دے دیوین تھانس پروردگارہ دیگا امین ہے شکر ادا بیانگن میں لیکن اجتماعی دیگامی طرف نہ خیری پروردگارہ تیری نعمت گامی ہے شکر ادا بے پروردگارہ ینگ ہے شکر بیائی تو توفیق شد بس پروردگارہ لیکن الحمدللہ پچھلے جمعہ اللہ نے شاید جواد شاق و تسلیم اس کی محرم الحرام بے سابقہ تھی پوری دنیا یعنی امن امان کر دیوین شکر چاہتا گیا بس لیکن الحمدللہ ظاہری جمہوری اسلامی ایران نقصان سن لیکن معنوی لحاظ کا دنیا تسلیم کر رہی ہے خطا شیطان بزرگ نہ کوئی ناجائز اولاد کے خطا اب خود لوگ تسلیم کرنے لگے تو دنیا شکر زیادہ جائے جو فری ہزاروں تعداد مذہب حقیر اللہ امن قبول دینیت وان دنیا شکر زیادہ جائے محرم الحرام میں 25 آج کے 3 دن بعد سید الساجدین زین العابدین یوم شہادت خریف آپ حدیث نقل بسن انشاءاللہ خطبہ دوئی میں رول شخمو شروع لے آئی کوشش لے امام سجاد طرف میں روایت دی قیل لعلی بن الحسین انشاءاللہ جوان کنی بزرگ کنی توجہ جناب ورنہ یا جملے مفہوم چی کھر شخصنا یا ذہن شخص دیکھ کا غور بیایت بھی زحمت دیکھ انشاءاللہ قیل لعلی بن الحسین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کا قلزر رسول کہا گیا کیف اصبحت ابن رسول اللہ اے فرزن رسول میری صبح کو چی وجہ سے آنے آج کی صبح کیسے کیف اصبحت چی وجہ سے بیتھن کو چی وجہ سے نمباش قال امام زین العابدین علی بن الحسین سید الساجدین کسلبیت اصبحت مطلوبا بثمانی خصال میں اس حالت میں نے صبح کی 8 چیزیں مجھ سے طلب کر رہا چیز جب میخنا چلن یرفا دے حالت نماز صبح بسے اور بسنی عزیز خصوصاً جوانان عزیز لے آج صفت پچین کسل بیت امام زین العابدین اللہ تعالی یطلبنی بالفرائض خداوند عالمین میخنا چلن یرفا واجبات کن کا عمل دے اللہ تعالی یعنی بلند بالا دے ہستی ہوسا دے خالق ہوسا دے مالک ہوسا یعنی گندن چکی نعمت گامت صحت سلامت وجود سجدے بسوئی روح عقل فهم فراست سجدے بسوئی دے خالق ہوسا یطلبنی بالفرائض مجھ سے طلب کر رہا ہے کہ میں واجبات پر عمل کروں فرائض فریضی جمع اب واجبات میں وہ تمام واجبات آتا نماز روزہ حج زکوٰۃ امر معروف عامہ دیکھ الگ الگ بحث دے جائے اللہ یضربنی بالفرائض انہیں پیغمبر اسی طرح نہیں ہوتا ناظرین ہے جو میری کیا مچا سید الساجدین کا سلبیت والنبی یطلبنی بالسنہ پیغمبر انتی کا نچالے کھری سنت کن کا عمل دے مومن کن محبان اہل بیت سنت نہ سستی مگس والنبی یطلبنی پیغمبر قومی کا چی طرح نہیں ہو کھری سنت کن کا عمل دے لیکن سنت کن ایسا اہم مہمیت دے خصوصاً نوافل راتبہ خصوصاً ایام مخصوص دے روزان اشن بحث بھی ضرورت ہو والنبی یطلبنی تعطبیتین والنبی یطلبنی بالسنہ پیغمبری کا قوسنگی کنا کری سنت کن عمل بھی ہوتا نہیں ہو بیتمیت مومنین المتان سنت کن عمل دولا یعنی ناسو اور جو
میں یہاں سوچ چلیں گے کسل بنگتی والعیال بالقوت، میرے بال بچے، میری بیوی، اہل عیال مجھ سے اپنی قوت لا یموت، مجھے کھانا دے دو، مجھے مکان دے دو، مجھے لباس دے دو، مجھے جی سکول کے فیس دے دو، مجھے یونیفارم دے دو، مجھے کافی دے دو۔ اہل عیال مجھ سے اپنی ضروری چیزوں، اگرچہ قوت یہاں کھانے والے تھے سارے اس میں آ جاتے ہیں، میرے اہل عیال مجھ سے یہ طلب کر رہا ہے زین العابدین کسل بھی ہے انہیں نفس سوچی چلے والنفس بالشہوہ، میری نفس جو نفس امارہ ہے وہ اپنی شہوات کو، خواہشات کو زیف و گامت بہتر نل چلے نہیں کہ نسکا لیں، آرام طلبی، راحت طلبی، جی مزیدار کھانے کھائے، جو نفس کہے اس نفس کو دے دے۔ والنفس یطلب تطلبنی، نفس ونگی کے چلیں اور بالشہوہ پورے خواہشات گاؤں پورا بھی انگی کے چلیں۔ والشیطان یطلبنی بالمعصیہ، شیطان مجھ سے گناہ طلب کر رہا ہے، مجھ بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ والشیطان بالمعصیہ، شیطان یہاں کا گناہ چلے، گناہ دے۔ اور ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے ہیں والحافظان بصدق العمل، جو دو فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو دو فرشتے ہیں ہمارے اوپر موکل ہے، والحافظان یطلبنی یا یطلبانی بصدق العمل، دو فرشتے ہیں یحمو سچا عمل، خدا لخسب عمل، قیامت خسب عمل، قبرین خسب عمل می کھانا چاہیں گے۔ والملک الموت بالروح، ملک الموت یہ روح قبض بھی چلیں گے۔ عزیزان محترم، آٹھواں والقبر بالجسد، قبر کو سنگی جسم کو چلیں گے۔ الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل، بولا اچانک ہونی نہ کھانچیں ہے ادخلو پروبامتن ہے پروپچتوں، والقبر قبر سے چتلت بالجسد نیر ہو چلے، پھر وہاں سر جائیں گے۔ پھر امام زین العابدین کا سلمی ہے فانا بین هذه الخصال مطلوب، یہ آٹھ چیزیں مجھ سے طلب کر رہے ہیں۔ زین العابدین یعنی اللہ سور تابین ہے جو غفلت مدوک قور پیانگوین، غفلت مدوک ملک الموت یہ قوس بین قبل روح بین، غفلت مدوک ترائے خلت فرشتوں میں بین یتین، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ لہذا نتیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محترم سید الساجدین 25 لوفات دی مناسبتی کا یعنی اللہ چھوڑتا مجھے بیدار، ہمیشہ بیدار نسخے بھی دینے نسخے عنایت بسر پروردگار آیا نسخوں کا عمل بے توفیق شرد رسی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ائمہ طاہرین ہم کتنے ہم سے محبت کرتے ہیں، ہاں ہمارے لئے کتنی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی ہے۔ زین العابدین سید الساجدین نے خصوص انت زین العابدین اللہ 35 سال روتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے یعنی اللہ صحیفہ سجادیہ زبور آل محمد و دستور عمل بھی چلے جوان کنلے مطالعت ہولے۔ اللہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ بہترین ترجمہ سے لے جوان کنلے حقت فیس بوئی کی تھمت ہو بین مکھول لے روزی لے علماء کنی بارین مسحی بارین دو سکن توستا کی یعنی ذہن کو لے ہموگا یعنی عقل کو سمین ما یعنی قوم کو لے ہموگا آئیمان یعنی محبت کو سکت پا دو ملتینیاں سید الساجدین بالخینا من گچک ہمیشہ ہر سالینو مالدار آدمی تھا حج العمر کو
دمت الساکبہ جلد دوم سوانح حیات امام زین العابدین نقل دسیاں سے کتاب سے نقل ہے ہمیشہ امام لطف کروں تو کھو حج بسن دین مدینہ جو اومہ پیغمبر زیارہ اللہ دین امام خدمت اللہ حاضر گوا لمچے کوئی زندس بس یہاں ہمیشہ یہ عزیز شک لے بزرگ ہستی یہ لے چوک پچھو دوست اندر ہمیشہ یعنی تحفے کھروے یا دوست پہ رولنا یا مولا پہ رولنا یا کبھی دے جواب کیا تحفے بھی ملے نا زندس پولیس زندس کو دو زیوانا لے خبردار ہے دے ہستیو پیغمبر جانشینی امامی دیو تو مزے ہوئے نہیں گا یہاں ہوئے پھر یہاں ہمیشہ تحفہ کروے اس تحفے کا جواب تو کبھی تو ہونا چاہیے نا مطلب زندس کنسیوت ہو سے ہوتے تو یہ کبھی یہاں ہمیشہ تحفہ کروگا یہاں کبھی ایک آنا مین ماں بہر صورت کھونس حج رسول اللہ سے امام خدمہ لچھوں اتفاقاً کھانے کے ٹیم پہ تھا تو کھانا تیار تھا امام زچس نے کھانا کھایا کھانے کے بعد لقشتام تھا لقشتام وہ ہے جو مولا امیر المومنین ہیں ثابتیت امام زین العابدین ہیں اہل اسکردو الحمدللہ اس پر اکثر عمل بین بھی مذکور ہے جو تمام سے سوال کی ذکر کرتے ہیں دو بیان دی وقت میں امام زین العابدین کھلی تھی آپ سے لقشتام مومن کو ذر خرطان رسولی شلتے یہ تمنا اتنا لقشتام چھو امام شاہ کو ٹھیک ہے انسانو تم لقشتام چھوٹکتا من جس لیگی محیط دیتاش پین چیوت ہر جن لقا کس چیوت یہاں چیوت تو سے دکان کو پھیسے تانا دلی انہوں سب زبر جلد حیران سو بنتا یہاں چھوٹکتوں چیوت ہر جن سب زبر جلد یوت چیوت یہاں تو دیوانا سرخ موتیت بار صورت آگے پیچھے سونچا مسئلہ سمیدہ سے چھتا منا سب سیاقوب حیران سو کسل بیوس امام زین العابدین اجزان محترم کسل بیوس دیو کھری اہلیو لنگی طرح میں توفہ کرسو ہے کھول شرمندہ سو ہر زن رسول کو یوگا زیفین ہاں ٹھیکن کوئی کرو معقولین درنگی طرف میں کرسوں زندگی خیالی یہاں چاہ محتاج ہوا میں خوش ارمندہ کو انسان سنا خامس دے یہ مولا کو چھانا نہیں حیران پریشان جس یاد اٹھی کھا یہاں تا تامیمین ناس یمبو گو ان حجلہ اس کا حجل سو حجیوں سے مدینہ گو اخلا مدینہ نزدیک قرائے چیئے تھن منا بیمار سو وہ بیمار ہو گئی مختصر بیمار شک کھوس ہم دفن بیو کو دونوں مولا رسون سے زیرو چونکہ مولا نے تھوٹ پیشن عشق سون سے پنگی احلی والا سے محبت پلے اس لیے لکھب سے کمان یہاں بوٹن پا لیکن مولا خدمت اللہ پیش کھون سے امام خدمت اللہ تھن مرچگن امام جس کھرے احلیو بیمار سو سے دنیا انہر گل سا مولا یری زیارہ اللہ امین پر لیکن نصیب مبار گل سا امام شاہ کو وضو بس چھ رکعت بسم اللہ البتہ دین وضو بس میں چھ رکعت بسم اللہ چون چونکہ نقل کولا لحاظہ کرو سے چھ رکعت بسم اللہ چون سے دعا بس نا مومن کو تس سن کھان مسافر خانے انو کھرے اہلیو زندہ سو سے کھرے انتظار انیو محمد والا محمد چلو خصو من نمر زندہ سو سید سو تھاتن مشکل جسو لے دیوانا قبض رو بسن ملک الموت بن یدپا دہن نورانی جوان چونس لے ملک الموت کھان لخصوں نا خلاق دعالے بارگاہ انو التماس بسد درخواست بسد دی مومنوں دوبارہ 30 سال عمر منظرے خدا کی درخواست کو قبول بسد لہذا کوئی روح کو ذوق ستوں یو زر بچکنا ملک الموت تیمی روح کو ذوق ستاس نہ زندہ سن اس کا خوشی ایمان اتھونا مزین گے گا چاہ مزین بھی گو
امام شخص تو دولت سرائز گوئے تھن مچگنا دے مومنوں فریاد دے خدا کی قسم یا جوان کو ان نہ دوبارہ عمر ملتا ہے۔ عزیزان محترم، سید الساجدین زین العابدین دے امام دے مظلوم امام کو، یعنی فرید شام زندان کو قبول بسی سوال بس دے مولا مولا چک پت تختہ مصیبت پردگار تھا لسپسن کا سلبیس الشام الشام پروردگارہ سید الساجدین زین العابدین یا کسر کن عمل بغیر توسیع شدد یا اللہ پروردگارہ نئی تقصیر کن یا اقدس یا اللہ زین العابدین شفاعت کو نصیب کو چلیا اللہ پروردگارہ ننزی امام ای فرازی کو چلیا اللہ تحت ظہور کو شہموں کو چلیا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي جعل الحمد مفتاحا لذکره وخلق الاشیاء ناطقة بحمده وشکره والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى علی امیر المؤمنین وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد الباقر علم الأولين والآخرين وجعفر الصادق موسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن العسكري والحجة القائم الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله عز وجل وأطلاع كما ملئ الظلم والجور إنهم يرونه بعيدا ونراهم قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سورہ شریف کو تورکا نرس بسمی دوسرے خطبے میں کچھ مطالب ہے ان کو بیان کرنے سے پہلے عزیزان محترم جوانان عزیز شریعت کی تین چیزیں میں تقریباً کئی بار دہرا ہماری تین چیزیں ایسی ہے استعمار ہمارے جو مخالفین ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں اور ان پر ہٹ کرتے ہیں ہمیں ان تین چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے ان میں سے ایک اہم ترین چیز مرجعیت ہے اجتہاد دوسری چیز عزاداری ہے تیسری چیز انتظار ہے یہ تین چیزیں استعمار کو کھٹکتی ہے وہ ہم سے یہ چھین نہیں سکتا اس لیے انہوں نے یہ طے کیا ہے عزاداری سے ہم نہیں روک سکتا ان کو ماتم مبس رکھوں دو منائی کو میں کرنے دو لیکن اس کی اصل محور سے انحراف کرنے کے لیے کیا کرنا چاہے ممبروں پر ناخواندہ لوگوں کو بلاؤ شعر و شاعری میں تبدیل کرو قرآن اور حدیث سے آشنا لوگوں کو مت بلاؤ ابھی ہو رہا ہے حقیقت جی پیٹنے دو مارنے دو لیکن جوانوں کی ذہن سے عزاداری کی حقیقت کو مقصد حسینی کو
نکالنے کی کوشش کرو، یہ ہو رہا ہے۔ لہذا جوانان عزیز، آزاداری بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، اس لیے امام خمینی نے فرمایا ما ہرچی داریم از آزاداری داریم، ہم نے جو کچھ لیا ہے، جو کچھ ہے وہ آزاداری کی وجہ سے، مذہب حق کا زندہ ہے آزاداری کی وجہ سے۔ وہ بھی ائمہ کے دور میں حیات کا سلسلہ چلا، اور اس سے پہلے بھی انشاءاللہ بھی اگر وقت ہو جائے میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں گا۔ دوسری چیز انتظار امام زمان، یہ لوگوں کی جوانوں کے ذہن کو خراب کر رہا ہے، مغرب کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پچھلے دن اپنے یورپ ہر منصبوں سے کہا تمہیں ڈرنا چاہے ظہور مہدی سے، اس کے لیے ابھی سے انتظام کرنا چاہے۔ پچھلے جمعے میں نے ایک اشارہ کیا تھا۔ لہذا جوانوں کو زیادہ ضرورت ہے امام زمانے کے بارے میں معلومات ہو، ظہور امام زمانے کے بارے میں۔ اور اکمال الدین 2 جلدوں پر ایک کتاب ہے بہترین، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، ایسے کتابوں کا مطالعہ کرے تاکہ آپ کے عقیدہ مضبوط ہو جائے امام زمانے کے ظہور کے بارے میں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے۔ مرضیت سے آپ کو دور کرنے کے لیے، کہتے ہیں انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، ہم کیوں کسی کی تقلید کریں؟ جوانان عزیز، آپ تو روزانہ اپنے اساتذہ کی تقلید کرتا ہے، یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں، جی جو آپ کے اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ ان کو لکھتے ہیں، پھر ان پر عمل کرتے ہیں، پھر آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، پھر آپ انجینئر بن جاتا ہے۔ جب مذہبیات میں آ جائے تو وہاں جی انسان کو آزاد پیدا کیا۔ لہٰذا بس اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، ہماری ان 3 چیزوں پر انہوں نے پیش ڈی کر کے گئے ہیں، اور ہمیں ان پر ان 3 موضوع پر ہٹ کر رہا ہے، جوانوں کو منحرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آزاداران ابا عبداللہ الحسین، آزاداری کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر گئے مناجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے سوال کیا، وَقَدْ قَالَ يَا رَبِّ لِمَا فَضَّلْتَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم علی سائر الامم، آپ نے امت محمدی کو باقی امتوں پر کیوں فضیلت دی؟ حضرت موسیٰ نے سوال کیا، قال اللہ تعالی لعشر خصال، 10 صفتوں کی وجہ سے میں نے آخری نبی کی امت کو باقی امتوں پر فضیلت دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا پروردگارا وہ 10 خصال، وہ صفت کیا ہے؟ آپ مجھے بتا دے تاکہ میں بنی اسرائیل والوں کو بھی حکم دوں کس پر عمل کرے۔ قال موسیٰ وما تلک لتی یعملونہا، وہ 10 خصال کیا ہے تاکہ بنی اسرائیل بھی اس پر عمل کرے۔ حتی امر بنی اسرائیل یعملونہا، تاکہ بنی اسرائیل اس پر عمل کرے۔ قال اللہ تعالی الصلاۃ، عزیزان محترم علماء، یہاں کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ عمود الدین، یہاں بھی سب سے پہلے نماز سے، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، وقت نہیں ہے اس پر گفتگو کرنے، والجہاد، یہاں تک، والجمعہ والجماعات۔ میرے عزیز جوانوں، جمعہ جماعت میں شرکت کر دیکھو، یہ امت محمدی کو فضیلت دینے کی اسباب میں سے ہے۔ والجمعۃ والجماعت والقرآن والعلم، یہاں علم سے مراد علم حدیث، علم فقہ، علم حدیث مراد لیا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے علم فقہ، علم حدیث سے آشنا؟ بہت کم۔ قرآن، علم قرآن، علوم قرآن بہت کم۔ والعاشورہ، ہمارا اصل یہ تھا نقل کرنے کا، والعاشورہ۔ حضرت موسیٰ نے برملا کہا، پانے والے 9 چیزوں کو تو میں نے سمجھ لیا، والعاشورہ، عاشورہ کیا ہے؟ لازم پیغمبر ہے، والعاشورہ،
پھر خداوند عالم نے فرمایا عاشورہ وہ ہے جو کربلا کی تپتی زمین پر فرزند رسول سید الشہداء عبداللہ حسین کو شہید کیا جائے گا، جو اس کی عزاداری کریں گے، جو عزاداری کریں گے ان کو اللہ تعالی جنت دیں گے، ثواب دیں گے۔ جی صلوات کا سلام۔ پھر عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاشورہ وہ ہے جس فرزند رسول کربلا کے میدان میں شہید کریں گے اور جو اس کی عزاداری کریں گے اور جو اس پر روئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کریں گے۔ اس کے بعد ایک دو تین موضوع ہے۔ ایک موضوع یہ ہے کہ حال ہی میں پاکستان میں مختلف جگہوں پر دہشت گردی ہوئی ہے اور اس میں قلعت میں بس پر حملہ ہو گیا، وہاں 3 افراد شہید اور 7 یا 10 کو زخمی کر دیا، اور اس دہشت گردی کے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر دہشت گردی ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدمت الہند ہے۔ جو بھی ہو، ہمارے افواج کو، ہماری حکومت کو سنجیدگی سے ان پر غور کر کے ہر وقت ایک بیان دیتے ہیں ہم ان کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، لیکن ختم ہونے کو نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد حال ہی میں پاکستان میں مختلف جگہوں پہ زیادہ بارش کی وجہ سے تقریباً پنجاب میں 55 نفر موت کے مکھ میں چلے گئے ہیں۔ ہم اس سارے افسوس کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارے حکام کو بر وقت اس سے روک تھام کے انتظام کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد حال ہی میں اسرائیل نے، جو امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، اسرائیل نے شام پر حملہ کیا دہشت گردی، حتیٰ کہ وزارت دفاع اس کو نیست و نابود کر دیا ہے اور اس پر بم برسائے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے نہ وہاں جو لانے ہیں نا، وہ پہلی بار کون سے مختصر خطاب کیا، اس میں اس کے اندر یہ جرات بھی نہیں میں اسرائیل کی مذمت کرتا ہوں، بس اسرائیل چاہتے ہیں ہمارے اندر انتشار پھیلائے، یہ کوئی ہے جی، یہ اس کی مکھ سے یہ مذمت والی لفظ اس سے بھی پریشان کن یہ ہے جو پاکستان میں جولانی کی حکومت آئی تھی نا، اس وقت پاکستان میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی، انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، ان کی مکھ سے بھی مذمت والی لفظ اب تک نہیں نکلے ہیں۔ تو آپ مذمت نہ کریں، ہم اس اجتماع کی توسط سے ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جو اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں اور جو شام کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو آس پاس کے ممالک ہے، ترکی ہے، ان کے مکھ سے لفظ مذمت اب تک نہیں نکلے ہیں، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مختصر ایک موضوع ہے کہ ہمارے یہاں شغال پورے جگ روڈ، اس پر خوشائن ہے، کام شروع ہونے والے ہیں اور کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹنل ہو گیا ہے۔ ٹیکنیکل ٹنل یعنی ان ٹھیکیداروں میں سے کون اہلیت ہے یا نہیں، اس کو پتہ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ جو حقیقی ٹنل ہونا ہے وہ 10 دن کے بعد ہوں گے۔ تو علامہ ہمارے ہم سب کے سرپرست علامہ صاحب نے بھی بیان دیا ہے، اس پر جلد از جلد بلا تاخیر کام شروع ہونے چاہیے، اور اس میں تاخیر کرنا کسی صورت میں یہ مصلحت نہیں ہے۔ پہلے بھی کئی بار ٹنل ہونے کو تھا، پھر کینسل ہو گیا، پھر دوسرے جس کو نہیں ملا ہے وہ عدالت میں جاتے ہیں، پھر عدالت والے تاریخ پہ تاریخ۔ لہٰذا ہم اس اجتماع کی توسط سے مطالبہ کرتے ہیں اس پر جلد از جلد کام شروع ہونا چاہیے۔ بس دعا کرتا ہوں پالنے والے بحق محمد والی محمد۔ ہاں ایک بات ہے، رہبر معظم نے ایران کی عدلیہ سے، ان کے مسئولین سے اور افسروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے اسرائیل و امریکہ دونوں کو ہم نے سزا دی ہے، آئندہ بھی اگر تجاوز کرے ہم سزا دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اگر جنگ میں ہم
پہل نہیں کریں گے. جو ہماری طرح تجاوز کرے گا ہم ان کو بھرپور جواب دیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے. اسی طرح اگر ہم مذاکرات کے میدان میں اترے، ہمارے پاس دونوں کے لیے محکم دلیل ہے، اس دلیل کے ساتھ ہماری شرائط مان لے تو ہم مذاکرات کریں گے، وگرنہ نہیں کریں گے. یہ ہماری مرجع کی طرف سے. اس لیے عزیزان محترم، رہبر کے اور مراجع کے بارے میں ہم ہمیشہ دعا گو ہونا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں پانے والے رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما، والے بحق محمد والے محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما. والے یہاں جو جمعے کی فرائض ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. والے وطن عزیز پاکستان کو استحکام فرما. پاکستان کی داخلی اور خارجی دشمنوں کو نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کے چامن عزائم کن کھتے ایک لقصن پروردگار کن نابود کچھ گیا. جمہوریہ اسلامی ایران اور ان کے جو سپورٹر ہیں ان سب کو نصرت عطا فرما. رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما. امام زمانہ کو ظہور جلد از جلد فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن